بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 مئی 2014۔ آج میں قرآن کی سورہ یوسف کو لے کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ یوسف قرآن کی سورہ نمبر 12 ہے، اور یہ ایک الگ ڈھنگ کی سورہ ہے۔ یعنی قرآن میں آپ پڑھیں گے تو دوسری جو صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر باتیں یوں کہنا چاہیے کہ فریگمنٹری انداز میں ہوتی ہیں، لیکن سورہ یوسف میں ایک ہی قصہ شروع سے آخر تک چلا جا رہا ہے، ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہے۔ اس لیے یہ سورہ ایک مثلا ایکسیپشنس لگتی ہے پورے قرآن میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی سورہ ایسی ہے قرآن میں جس کو شروع کیا اس لفظ سے کہ یہ آصل القصص ہے۔ یعنی سورہ یوسف میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کو قرآن نے آصل القصص بتایا، یعنی بیسٹ اسٹوری۔ سارے قرآن میں اور بھی کئی اسٹوریز ہیں، کسی اسٹوری کو قرآن میں بیسٹ اسٹوری نہیں کہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ بیسٹ اسٹوری کیسے ہے۔ اب اس کو لے کر جب میں سوچنا شروع کیا تو میں سوچا کہ حضرت یوسف کی زندگی میں تو بہت زیادہ سیٹ بیک آئے، مثلا تقریباً 40 سال تک ایک کے بعد ایک سیٹ بیک، تو ایک کیسے بیسٹ اسٹوری بن گیا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے ایک گاؤں میں، ایک ولیج میں۔ خود قرآن میں موجود ہے یہ بات۔ وہاں کیا تھا؟ بکری چرانا اور دودھ پلانا، یہی کھانا تھا ان کا۔ دن بھر بکری چرانا اور شام کو دودھ پی کر اس کا سو جانا، اور کچھ معمولی چیزیں کھانے کو ہوتی ہوں گی۔ تو یہاں سے ان کی بگننگ ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے، جب چھوٹے تھے وہ، تبھی ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب کیسی عجیب بات تھی کہ کنویں میں کئی دن تک پڑے رہے وہ، اب پتہ نہیں کیسے کھاتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے۔ تو کہتا ہوں ان کو کیسی عجیب، ان کی کیسے سوچتے ہوں گے وہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیے، کوئی ٹریڈرس کا کوئی کارواں گزر رہا تھا وہاں سے، اس نے نکالا ان کو۔ تو اس نے بھی کیا کیا، اسے وہ کموڈٹی کے طور پر اسے نکالا، اور مارکیٹ کی جو بکتی ہیں چیزیں اس طریقے سے لا کے بیچ دیا۔ ایک کموڈٹی سمجھ لیجیے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک بچے کو بیچ دیا جائے بازار میں ایک کموڈٹی کے طور پر۔ اچھا، اس کے بعد جس نے خریدا اس نے اس کو سلیو بنایا۔ آپ غور کیجیے کہ سلیو بن کر رہے ایک شخص کے گھر میں کچھ عرصے تک ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ آپ غور کیجیے کہ اس زمانے کی جیل آج کل کی جیل جیسے نہیں ہوتی تھی۔ اب جیسی جیل ہوتی ویسی جیل نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، بہت ہی معمولی زندگی جیل میں۔ اس طرح بار بار ان کو ایسے حالات پیش آئے جو ہم میں سے شاید کسی پر گزرے نہیں ہوں گے، ہم میں سے کسی شخص پر نہیں گزرے ہوں گے۔ اور یہ تو چند چیزیں ہیں جو قرآن میں مینشن کی گئی، اور 101 چیزیں ہو سکتی ہیں جو مینشن نہیں کی گئی ہوں۔ کہ گاؤں میں ہو گئے تو کھانے پینا کچھ ٹھیک سے ملتا نہیں ہوگا، کبھی بھوکے سونا پڑتا ہوگا۔ اور آج کل کی طریقے سے جیسے کہ آج کل گھر ہوتے ہیں، اٹیچڈ باتھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ پانی ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے پانی، کس طرح سے کھانا کا انتظام کرتے ہوں گے، یہ سب تو اس میں مذکور نہیں ہے۔
ایسی یہ بھی مذکور نہیں کہ کنویں میں کیسے گزارا انہوں نے. یعنی مطلب جنگل ہے, کنواں ہے, کوئی آگے نہ پیچھے, کیسے وہ رہتے ہیں, وہ دن گزرے ہوں گے ان کے کنویں میں. پھر جب ان کو بازار میں جا کر ایک بازار کی ایک آئٹم کے طور بیچا انہوں نے, تو کیسا دل کا حال ان کا ہوگا کہ میں ایک بازار کا آئٹم بن گیا. آپ سوچیے. پھر جب سلیب بنے تو وہاں بھی کیسے کیسے تجربے ان کو ہوئے ہوں گے. تو کتنے اور بھی باتیں ہیں جو مذکور نہیں ہوئی ہیں, لیکن آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ بہت ہی عجیب قسم کے حالات تھے, بار بار ان کو سیٹ بیک ہوا. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ وہ اصل القصص تھا, بیسٹ اسٹوری. یہ بہت انوکھی بات ہے. اس کے باوجود وہ بیسٹ اسٹوری. تو اس کا جواب ہم کو ملتا ہے سورہ کے آخر میں. یہ جو سورہ ہے اس کے آخر میں, وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یعنی آخری مرحلے میں وہ بادشاہ کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے, اور بادشاہ ان کو ایک بڑی پوزیشن دے دیتا ہے. آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کہنا چاہیے کہ ان کو یعنی فوڈ منسٹر بنا دیتا ہے, فوڈ منسٹر, کیونکہ بادشاہ تخت پر خود تو موجود تھا. وہ تخت پر بادشاہ ہی رہا پھر بھی, لیکن ان کو اختیارات دے دیے. اس میں بائبل میں بھی ایک قصہ تفصیل کے ساتھ ہے. تو بائبل میں یہ الفاظ ہیں کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. تو یہ درجہ جو ملا ان کو, اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے آخر میں کہ وہ یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ تقوی اور صبر کا ثبوت دینے کے نتیجے میں ان کو ایسا کامیابی ملی, بار بار کی مشکلات اور کے باوجود. تو اس میں سوچنے کی بات ہے کہ تقوی کیا ہے اور صبر کیا ہے. تقوی کیا ہے اور صبر کیا ہے. کیونکہ اتنی بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص یعنی معمولی حالت میں ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد, پھر بار بار اس کو سیٹ بیک ہوتے ہیں, اور پھر اس کو تقریباً 40 سال بیت جاتے ہیں انہیں باتوں میں, اور پھر اس کو مصر کا جو بادشاہ اس زمانے میں تھا ان کو ایک بڑی پوزیشن دے دیتا ہے, بڑی پوزیشن, اور تقریباً 14 سال تک وہاں بہت اچھی حالت میں رہتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ قرآن میں یہ بات ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ ان کو یہ جو بلا درجہ تو تقوی اور صبر کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ سوچنے کی بات یہ کہ تقوی کیا اور صبر کیا ہے. اس پر سوچتے ہوئے مجھے سمجھ آتا ہے کہ تقوی اور صبر کا مطلب ہے, یعنی صبر کا مطلب ہے انسان کی طرف جو کچھ پیش آئے اس پر پیشنس. صبر کا تعلق انسان سے ہے, صبر کا جو تعلق ہے وہ انسان سے ہے. یعنی انسان کی طرف سے جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کرنا, یعنی ریئیکشن نہیں, نیگیٹو تھنکنگ نہیں, غصہ نہیں, ریونج نہیں, وائلنس نہیں. تو انسان کی طرف سے جو کچھ پیش آئے اس پر یونیلیٹرل صبر, یونیلیٹرل پیشنس, یونیلیٹرلی آپ یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو باقی رکھیں. یہ ہوا انسان کی طرف سے, یہ ہے صبر. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. یعنی یونیلیٹرل طور پر صبر پر قائم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے.
کیونکہ آپ کو اس میں اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنے اندر جو پریشر آتا ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں اس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہنے میں تو سادہ سی بات ہے, لیکن ہے بہت ہی مشکل کام. تو 40 سال کے دوران انہوں نے اس بات کو, یعنی اس پر وہ پورے اترے کہ وہ انسان کی طرف سے جو کچھ پیش آئے اس پر وہ صبر کرنے کے لیے تیار ہے. اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جن بھائیوں نے ان کو ڈالا تھا کنویں میں, تو بات کو جب کہ انہیں وہاں فوڈ منسٹر کو کہتا ہوں میں, یعنی زراعت کا پورا انتظام, اس وقت مصر جو تھا آج کے مصر سے بڑا تھا, یعنی لیبیا بھی شامل تھا اس میں, اس وقت کے مصر میں. تو گریٹر ایجپٹ کا ان کو وہ دے دیا گیا, یعنی ایگریکلچر کا سارا معاملہ. اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں ایگریکلچر سے کچھ ہوتا تھا. اس زمانے میں ساری انکم, ساری ایکٹیویٹیز سب ایگریکلچر سے تعلق رکھتی تھی. تو آخر میں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے یہ قصہ جو آیا ہے کہ ان کے بھائی وہاں آئے اور آخری مرحلے میں ان کو کھلا کہ یہ یوسف ہیں یہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت غلطی کی کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, تم کو کنویں میں ڈال دیا. تو یوسف نے اس وقت کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم, یعنی کوئی ملامت نہیں, کوئی برا بلا نہیں کہا انہوں نے, کچھ بھی نہیں. لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بات نہیں, اوکے, جیسے آج کل زبان میں کہتے ہیں نا اٹس اوکے, اٹس اوکے. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ انسان کی طرف سے جو کچھ پیش آیا اس پر ایک طرفہ طور پر, یونیٹرل طور پر صبر کرتے رہے. اچھا, دوسرا ہے تقویٰ. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے سارے معاملے کو اللہ کے خانے میں ڈالنا, تبھی تو آپ صبر کر پائیں گے. لوگ جو صبر نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ کہ وہ جس نے کیا ہے کچھ اسی کے اوپر ڈالنا چاہتے. صبر نہ کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جس سے کچھ تکلیف پہنچی ہے, جس نے پرابلم کریٹ کیا ہے, تو اس کو اسی کے اوپر ڈالنا چاہتے, اس سے آپ صبر نہیں کر پاتے. لیکن جس کے اندر صبر کا, پیشنس کا کی اسپرٹ ہو تو وہ کیا کرے گا, وہ ساری باتوں کو اللہ کے کھانے میں ڈالے گا, اللہ کے کھانے میں ڈالے گا, تبھی آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آئے گی, ورنہ نہیں آ سکتی. ورنہ غصہ, جھنجھلاہٹ, مایوسی, انتقام ہی سب آئے گا. تو کیا حضرت یوسف نے 40 سال کے دوران یہ ثابت کیا کہ وہ انسانوں کی طرف سے جو کچھ پیش آئے اس کو اللہ کے کھانے میں ڈالیں گے, اللہ کے حوالے کریں گے. اور یہ ان کے باپ کی زبان سے یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ ان کے باپ کو بھی بہت صدمہ پہنچا تھا کہ ان کے بیٹوں نے انہیں کے اپنے ایک بھائی کو ایسا کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب ان کے باپ تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. یہی تھا یوسف کا طریقہ, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, یعنی میں اپنے غم کو اللہ پر ڈالتا ہوں, اپنی تکلیف کو اللہ پر ڈالتا ہوں, اپنی شکایت کو اللہ پر ڈالتا ہوں, یعنی انسانوں پر نہیں ڈالتا. یعنی اگرچہ انسان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, انسان نے مجھے دکھ دیا ہے, لیکن میں ڈالتا ہوں اللہ کے اوپر. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, یہ اس کریکٹر کا ایک بہت ہی واضح بیان ہے کہ وہ کریکٹر کیا تھا جو ان کے باپ کے اندر تھا اور بیٹے یوسف کے اندر تھا, کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, کہ جو دکھ مجھے پہنچا انسان کی طرف سے, جو پرابلم کریٹ کیا ہے انسان نے میرے لیے,
جو مجھے نقصان ملا ہے انسان کی طرف سے، تو میں اس سب کو اللہ پر ڈالتا ہوں، اللہ پر ڈالتا ہوں. تب یہ ممکن ہوا کہ وہ صبر کر پائے. صبر کا مطلب ہے یعنی ہر حال میں پیسفل مائنڈ کے ساتھ رہنا، ہر حال میں نگیٹو تھنکنگ سے اپنے کو بچانا، ہر حال میں ریئیکشنس سے اپنے کو دور رکھنا. یہ ہے صبر. تو اب یہ فارمولہ جو ملا اس میں یعنی کامیابی کا، کہ اللہ کے ٹیسٹ میں، یہ اللہ کا ٹیسٹ تھا حضرت یوسف کے لیے. تو ٹیسٹ ہوتا ہے اسی بات کا کہ طرح طرح کے انسان کی طرف سے طرح طرح کے باتیں پیش آئیں گی آپ کو، جیسے ان کو پیش آئیں حضرت یوسف کو. لیکن ان چیزوں پر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ خدا دیکھتا ہے آپ کو ٹیسٹ میں ڈال کر. کیا آپ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں، آپ غصہ نہ کریں، آپ کے اندر ریونج اور انتقام نہ جاگے، آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ نہ آئے، آپ کی پازیٹیوٹی برابر قائم رہے. یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. جو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہاں میں ایسے ایک انسان ہوں، تب آخر میں جا کر کے حضرت یوسف کی مثال کی شکل میں 40 سال کے بعد اللہ کی طرف سے پھر رحمت ٹوٹ پڑتی ہے، بلیسنگ آتی ہے اتنی زیادہ کہ ایک آدمی جو پیدا ہوا تھا ایک معمولی ولیج میں، اب بکری چلاتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں گورنمنٹ نے بہت بڑا عہدہ دے دیا. یعنی پریکٹیکلی وہی انہیں کے ہاتھ میں پورا ایڈمنسٹریشن تھا. بادشاہ تو تخت پر تھا لیکن پریکٹیکلی سارا انتظام انہیں کے ہاتھ میں تھا. اسی لیے بائبل میں یہ لفظ ہے کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. تو یہ ہے اصل القصص. یعنی اس قصے کا یہی وہ آسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بیسٹ اسٹوری بن گئی، بیسٹ اسٹوری بن گئی. اب دیکھیں اس بیسٹ اسٹوری کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک ہے 40 سال سے پہلے کا، ایک ہے 40 سال کے بعد کا. تو 40 سال کے بعد ہی کو اگر آپ لیں تو وہ لینا صحیح نہیں ہوگا. یعنی 40 سال کا جو ٹیسٹ ہے اس میں پورا اترنے کے بعد ہی آپ کو وہ چیز ملتی ہے جو 40 سال کے بعد ملی. تو ایک ہے بلیسنگ، ایک ہے پری بلیسنگ. ایک ہے بلیسنگ، ایک پری بلیسنگ. تو پری بلیسنگ میں جب آپ اسٹینڈ کرتے ہیں اس ٹیسٹ میں، تب آپ کو بلیسنگ آتی ہے اللہ کی طرف سے. تب آپ کی اسٹوری بیسٹ اسٹوری بنتی ہے. تو یہ کتنا بڑا سبق ہے جو اس سورہ میں بتایا گیا ہے. اور دیکھیے یہ معاملہ سادہ معاملہ نہیں، یہ لا آف نیچر ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے، اس دنیا کے لیے اللہ کا جو قانون ہے، وہ سب کا سب اسی پہ مبنی ہے. یہ جو حضرت یوسف کے ساتھ پیش آیا وہ کیا خدا کے کریشن پلان کو بتا رہا ہے، لا آف نیچر کو بتا رہا ہے. ہر آدمی اسی لا آف نیچر سے کو گزرنا ہے. ہر آدمی کو اپنے اپنے حساب سے اسی لا آف نیچر سے گزرنا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں زندگی میں، کوئی دوسرا یعنی اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اسی سے گزرنا ہے بس. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جسے آج کل کے زمانے میں لوگ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو دنیا میں اس بستی سے اس بستی جانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہوگا، لیکن جو لا آف نیچر ہے، جو زندگی کا جو قانون ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں.
اس میں تو یہی پیش آئے گا ہر آدمی کے ساتھ. یا تو آپ اس ٹیسٹ پر اسٹینڈ کریں, یا تو آپ یہ جو ٹیسٹ ہے اس پہ اسٹینڈ کریں, یا نہیں تو پھر اللہ کی بلیسنگ سے اپنے کو معروف یعنی پھر اللہ کی بلیسنگ آپ پر نہیں آئے گی. تو آپشن دو میں سے ایک کا ہے, یا تو اللہ کی بلیسنگ ٹیسٹ میں پورا اترے کی شکل میں, نہیں تو ابدی طور پر اللہ کی بلیسنگ سے معروف ہے. کوئی دوسرا شکل نہیں ہے جس سے آپ اللہ کی بلیسنگ کو پا سکیں. ٹیسٹ سے گزرے بغیر آپ کسی کو بھی, جب تک ٹیسٹ میں پورا نہ اترے آدمی, چاہے کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. آپ غور کیجیے, آتے اس میں پیغمبر تھے, پیغمبر کے بیٹے, پیغمبر کے پوتے. کیسی عجیب بات ہے. حضرت ابراہیم کے پوتے تھے وہ, حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے یعقوب, ان کے بیٹے تھے یہ. تو یوسف خود پیغمبر کے بیٹے, پیغمبر کے پوتے. اتنی ساری نسبتیں ان کو حاصل تھی, اتنی ساری نسبتیں, لیکن پھر بھی ان کو اسی ٹیسٹ سے گزرنا پڑا. وہ ایگزمپٹ نہیں کر دیے گئے. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی تو پیغمبر کے بیٹے ہیں, پیغمبر کے پوتے ہیں, خود ہی پیغمبر ہیں, انہیں ایگزمپٹ کر دو. ایسا نہیں ہوا. تو کسی اور کو یہ امید نہیں رکھنا چاہیے کہ اس ٹیسٹ سے گزرے بغیر اس کی کہانی بیسٹ کہانی بن جائے گی, اس کی اسٹوری بیسٹ اسٹوری بن جائے گی. یہ نہیں امید رکھنا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس ٹیسٹ سے گزرے بغیر اس کی اسٹوری بیسٹ اسٹوری بن سکتی ہے, تو وہ اس میں فورس پیراڈائز میں جی رہا ہے, فورس پیراڈائز میں جی رہا ہے, جنت الحمقہ میں جی رہا ہے وہ. کیونکہ ایسا ہونے والا نہیں. جو چیز ایک پیغمبر کے نہیں ہوئی وہ آپ کے لیے کیسے ہو جائے گی؟ تو یا تو اللہ کی بلیسنگ سے محرومی کو برداشت کیجیے ہمیشہ کے لیے, یا پھر اس ٹیسٹ پہ پورا اتریے. آپشن ان دونوں کے بیچ میں کا ہے. یہاں کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے. اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس معاملے میں کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے. یا تو آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بلیسنگ سے محرومی کو برداشت کیجیے, اور یا ایسا کرنا ہے کہ آپ ٹیسٹ میں پورا اتریے, ٹیسٹ میں اسٹینڈ کیجیے. اپنی پوری انرجی, اپنی پوری وژڈم, اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ آپ ٹیسٹ میں پورا اتریے, اپنی عقل کو استعمال کیجیے. دیر از نو تھرڈ آپشن. کیونکہ جب پیغمبر کے لیے تھرڈ آپشن تھا تو ہمارے لیے کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو ایک معلوم بات ہے کہ یوسف جو تھے خود بھی پیغمبر تھے, پیغمبر کے بیٹے بھی تھے, اور پیغمبر کے پوتے بھی تھے. اتنی سب نسبتیں ان کو حاصل تھی, پھر بھی ان کے لیے ان کو ایگزمپٹ نہیں کیا گیا اس ٹیسٹ سے. تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا سبق ہے, اور اس میں لا آف نیچر کو بتایا گیا ہے جو ہر ایک کے لیے. وہ لا آف نیچر ہے کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بلیسنگ, اللہ کی مدد یہ چاہتے ہو, تو تم کو یہ کرنا پڑے گا کہ دنیا میں دیکھیے, دنیا میں اللہ نے سب کو آزادی دی ہے, یہاں چیلنجز ہیں, کمپٹیشن ہے, تو دوسرے لوگوں کی طرف پرابلم بھی آئیں گے, ضرور پرابلم آئیں گے. تو یہ کرنا پڑے گا کہ انسانوں کی طرف جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کرنا, وداؤٹ اینی نگیٹو ریئیکشن, صبر کرنا, اور سب کچھ اللہ کے کھانے میں ڈال دینا. یہ کہنا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو یہی حقیقت ہے جو سورہ کے آخر میں ان لفظوں میں بتائی گئی کہ ومن یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین.
یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ واقعہ تو ایک انسان کا تھا لیکن جنرلائز کر دیا. یہ بہت خاص بات ہے سوچنے کی کہ سورہ یوسف میں واقعہ تو ایک انسان کا ہے, یوسف کا, لیکن اینڈ میں کہتے ہیں کہ وَمَن یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یعنی جو لوگ ایسا کریں, دیکھا اس کو جنرلائز کر دیا, سب کے اوپر اپلائی کر دیا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سبق اس کے اندر ہے کہ اس کو ایک انسان کی بات نہ سمجھو, اس کو جنرل پرنسپل سمجھو, اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کرو. یہ جو ٹیسٹ سے گزرے حضرت یوسف, اسی ٹیسٹ سے تم کو گزرنا ہے. شکلیں مختلف ہوں گی, آپ کا یعنی آپ کا گاؤں دوسرا ہوگا, آپ کا کنواں دوسرا ہوگا, آپ کے جیل دوسرے قسم کے ہوں گے, یعنی یہ سارے مرحلے آپ پر گزریں گے. لیکن اس کا فارم الگ الگ ہوگا, فارم الگ الگ ہوگا, کیونکہ زمانہ بدلتا رہتا ہے تو فارم بدلتے رہتے ہیں. تو آج بھی آپ کو یہ سب کچھ پیش آئے گا, اگرچہ فارم دوسرا ہوگا. آج کا گاؤں دوسرا ہوگا, آج کا کنواں دوسرا ہوگا, آج کا مارکیٹ دوسرا ہوگا, آج کا جیل دوسرا ہوگا. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اور جب میں اس پر سوچتا ہوں کہ شروع سے قصہ ایک انسان چل رہا ہے یوسف کا, اور آخر میں جب بتا رہے ہیں ایز اے پرنسپل, تو وہ جنرلائز کر دیا. وَمَن یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ جو لوگ تقویٰ اور صبر کا ثبوت دیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی بلیسنگ سے نوازے گا. تو قرآن کی اس سورہ میں پرنسپل بھی بتایا گیا ہے, اور اس پرنسپل کا پریکٹیکل فارم بھی بتایا گیا ہے. یعنی جو لا آف نیچر ہے وہی بتایا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا ایک پریکٹیکل جو فارم ہے تاریخ میں, اس کو بھی بتایا گیا ہے, تاکہ انسان ہر پہلو سے اس کو سمجھ سکے, کوئی اس کو ڈاؤٹ نہ رہے, اس معاملے میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. تو یہ آخر میں جو آیت جو ہے جنرل ٹرم میں جو آیت آئی ہے آخر میں, وہ بہت ہوپ اس کے اندر ہے, بہت ہوپ. اس کا معنی کہ وہی آپ کو بھی بلیسنگ مل سکتی ہے جو یوسف کو ملی. کیسی عجیب بات ہے. آخر میں جو جنرل ٹرم میں اس کو کہا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہی بلیسنگ آپ کو مل سکتی ہے جو یوسف کو ملی. لیکن یہاں بھی میں کہوں گا فارم الگ ہوگا. مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی مصر ہوگا, کوئی بادشاہ ہوگا, کوئی وہاں زراعت ہوگی, اور پھر وہاں آپ کو بٹھایا جائے گا کسی گدی پر, ایسا نہیں ہوگا. جس طرح ٹرسٹ کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں, اس طرح سے بلیسنگ کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. آج زمانہ بدلا ہوا ہے, آج ایک نئے دور میں ہم ہیں, تو آج کا حالات میں ٹرسٹ بھی مختلف قسم کا ہوگا, اور آج جو آپ کو ہیلپ اللہ کی آئے گی, جو بلیسنگ آئے گی, وہ بھی الگ ڈھنگ کی ہوگی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے اس بلیسنگ میں حصے دار بنیں, اور اللہ کے قانون کو سمجھیں, اور جو اللہ نے اس میسج دیا اس میسج کو پکڑیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.